احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ان کا انتخاب بنی نوع انسان سے، اولاد آدم سے اور بشر سے کیا تاکہ بشریت کے جو مسائل ہیں، انسانیت کے لیے جو مشکلیں ہیں، ان انبیاء علیہم السلام کو ان کے سامنے بطور اسوہ رکھا جائے کہ ہم نے دین کا کوئی بھی کام ایسا آپ پہ نہیں اتارا کہ جو آپ نہ کر سکتے ہو، جو انسانی ہمتوں، طاقتوں، قوتوں سے بالا تر ہو۔ اسی سلسلے میں ہم نے گزشتہ ملاقات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر اسراء، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر اور اس سلسلے میں اقرار و انکار، تکذیب و تصدیق، اس مرحلے سے ہٹ کر کے یہ سفر کروایا کس نے تھا، اور اللہ تعالی نے یہاں اپنا تعارف سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کے کیوں کروایا۔ قرآن مجید میں 40 تاکہ یہ عقیدہ واضح ہو کہ اللہ کی ذات لوگوں سے مرعوب ہو جائے، وہ اس سے پاک ہے۔ کوئی رب کو دبا دے، اللہ کو بے بس کر دے، اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے اور اس کی تنزیہ کی جائے گی، تقدیس بیان کی جائے گی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے جو مطالبے تھے ہر نبی سے کیے گئے کہ اگر آپ واقعی رب والے ہیں تو یہ کر کے دکھا دیں، اگر آپ کی اتنی ہی اپروچ ہے تو یہ کر دیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ بشریت کا نہیں ہو سکتا، بشر نبی بنے ممکن ہی نہیں، وہ نہیں مانتے تھے۔ آج یہ پرابلم آئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، اور وہ کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اتنی لمبی وقت کی یہ کہانی کچھ تبدیل نہیں ہوئی۔ وہ بھی مطالبے ایسے کرتے تھے، تقاضے ایسے کرتے تھے۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے دیکھا پڑھا کہ لوگوں نے نبیوں کو رب کا بیٹا اور اللہ کے نور اور جز اور حصہ بنایا۔ اللہ نے سمجھایا کہ نہیں، یہ بشر ہیں، انبیاء ہیں، یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرا جزو یا میرا حصہ نہیں ہے، رسول ہیں، مبعوث کیے گئے، اور ان کو نبوت ملی ہے، اور میری مرضی میں نبوت کا علم دوں، میری مرضی میں وہی روک لوں، میں دیا ہوا سبق بھلا ڈالوں، اتارا ہوا سبق میں منسوخ کر ڈالوں۔ یہ بیچارے بے بس ہیں اور میرے سامنے میرے بندے کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ آج جو مقام ہمارے ساتھ عقیدہ سبحان کا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ وہی سورت بنی اسرائیل ہے اور سورت الاسراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ جو ہم نے آپ پہ کتاب اتاری ہے اور اس کتاب کی توضیح اور تشریح، آپ کی زندگی اور سیرت طیبہ، اقوال اور افعال آپ کو عطا کیے ہیں، اس نبوت کے زوم میں بس اوقات بندے کو اتھارٹی ملتی ہے، کوئی تو بندہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو واضح لفظوں میں، ذالک مما اوحی الیک ربک، محبوب یہ وہ علم ہے جو ہم نے آپ کو وحی کیا ہے اور یہ تمہارے رب نے دیا ہے، یہ سراسر حکمت و دانائی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہ نکلے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر،
آپ خود کو یا کسی اور کو رب کے مد مقابل لا کے الہ اور معبود کھڑا کر دیں. آپ کو ویلیو ملی، نبوت ملی، رسالت ملی، مبعوث کیا، اور آپ کسی اور کو الہ بنا بیٹھے. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. یہ سبق دیا گیا ہے انسان کو. اور یاد رہے کہ پیغمبر تو ایسے نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں. سبق کس کو دیا جا رہا ہے؟ امتیوں کو. تم سمجھ لو یہ نبوت کا علم جتنا ہے اتنا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کسی کو الہ نہ بنانا. اگر تم سے یہ جرم ہو گیا، اللہ نہیں دیکھیں گے تیرا عقیدہ کیا ہے، رب نہیں دیکھیں گے تیرا فرقہ جماعت گروہ کتنا مضبوط ہے. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. ہم ذلیل و رسوا کر کے دھتکارا اور پھٹکارا ہوا کر کے جہنم میں پھینکے گئے. اب اللہ پھر سمجھاتے ہیں افاسفاکم ربکم بالبنین. ظالموں مجھے اتنا تو بتاؤ تمہیں رب بیٹے دے. واتخذ من الملائکۃ اناثا. اور خود اس نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کروبیاں، یہ ملائکہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. انکم لتقولون قولا عظیما. یہ تم نے اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، بہت بڑا بہتان باندھا ہے. حضرات کسی کو رب کا جز قرار دینا، حصہ قرار دینا. رب تو فرشتوں کو تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ میرا ہے، اور آپ اٹھ کے ان انبیاء کو، جن انبیاء کو میں نے بشر بنایا، انسان بنایا، اور ساری جماعتوں اور سارے فرقوں کی عقیدے کی کتاب میں نبی کی تعریف پڑھیں تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے ہوا انسان. نبی انسان ہوتا ہے. اور اگر یقین نہیں آتا تو کسی بھی مسلک سے کلمہ سنیے، پڑھے گا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ اللہ کا بندہ ہے. فرشتوں کو رب نے عباد مکرمون کہا ہے، نوری ہیں، مگر اللہ کا وجود یا رب کا جز نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا قول، اتنا بڑا ظلم. پھر مالک فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. یہ جو الفاظ کو، واقعات کو، قصص کو، مثالوں کو ہم بار بار ہیر پھیر کر کے لاتے ہیں. کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ تمہیں سبق حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم جیسے جیسے تمہیں آیات اور کتاب کے قریب لاتے ہیں تم اتنا ہی نفرت کھاتے اور بھاگتے ہو. لاؤ دلیل سنو. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ. جیسے تم کہتے ہو نا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، بگڑی بنانے والے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، داتا بھی ہیں، سرکاریں بھی ہیں، ہستیاں بھی ہیں. تو سنیے، اگر تم کہتے ہو کما یقولون، جیسے تمہارا دعویٰ ہے، اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اگر وہ الہ تھے تو اللہ کے عرش پہ ان کا آج قبضہ ہوتا، اللہ کے عرش پہ ان کا قبضہ ہوتا. اللہ کے عرش پہ ہمارے دوستوں نے اس آیت کو سامنے رکھ کے نا پیران پیر کو عرش پہ بٹھا دیا، اور یہ بھی کوشش کی ہے جہالت کا ستیہ ناس ہو. اس قدر گراتی ہے انسان کو کہ بھول جاتے، حتیٰ کہ دوسرے مانے، اپنوں نے مانا. وہ یارو کس کو الہ بنا رہے ہو؟ الہ کو موت آتی ہے. اگر آپ نے جناب علی کو مولا مان کے، الہ مان کے، معبود مان کے، حاجت روا مان کے، مشکل کشا مان کے، ادھر موت اور ان کے قاتل کو عبد الرحمن ابن ملجم قرار دے رہے ہو، کوئی عقل کو پوچھنے والا نہیں ہے؟ کوئی دانائی کی طرف جانے والا نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس میں رشد و ہدایت ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ الہ ہوتے اور معبود ہوتے، آج عرش پہ ان کا ٹھکانہ ہوتا اور انہوں نے پکڑا ہوتا. وہ جی دستگیر پیر عبد القادر جیلانی کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پھسلنے لگے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا اللہ کا. اس قدر گری ہوئی باتیں علم کے نام پہ، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کریں. اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ یہ کہنے کے بعد متصل بات کہتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ. اور جیسے تم کہتے ہو میرے ساتھ اور الہ ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. انہوں نے اللہ کے عرش کو پانے کے لیے کوئی رستہ نکالا ہوتا. سبحانہ وتعالی. یہ ہے عقیدہ سبحان. تیرا رب ایسے شریکوں سے جن کو تم نے معبود بنایا ہے، ان کی معبودیت اور ان کی عبودیت سے، ان کی الوہیت سے
ان لوگوں کی شرارتوں سے اور تمہارے ان گندے ذہنوں سے اور تمہارے ان بڑے جملوں سے جو رب کے خلاف بولے گئے ہیں۔ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، تمہارا رب بہت بلندیوں پر ہے اور تمہاری اس گھٹیا سوچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارا رب پاک ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب بتاتے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے نا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ سارے میری تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ آسمان میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، زمین کسی کو شریک نہیں کرتی، کائنات کی کوئی دوسری مخلوق ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ وہ ظالموں، تم انسان میں نے اشرف المخلوقات ہاتھ سے بنایا، تم ہی اٹھ کر کے انسانوں کو ہی میرا شریک بنا رہے ہو۔ سبحانہ و تعالی، تمہارا رب پاک ہے اور تمہاری ان باتوں سے تمہارے رب کی ہستی کہیں اونچی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی ہر چیز کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ میری تعریف کرتی ہے، اور تعریف بھی بالکل پیور، نکی، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، خالصتاً وحدہ لا شریک، کہ اللہ معبود تو ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن کیا کریں کہ تم قرآن نہیں سمجھتے، تم ان لوگوں کی تسبیح کیا سمجھو گے؟ تم پیغمبر کی بات نہیں سمجھ رہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، تمہارا رب تمہارے اتنے بڑے بڑے بول سن کے بھی پھر بھی اس کا حوصلہ ہے کہ اس نے تمہاری زبانیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ وہ چاہتا تو تمہاری آواز چھین لیتا، تمہاری زبانیں گدی سے نکلوا دیتا، ان پہ اٹیک ہوتا، فالج پڑتا، یہ بولنے سے گونگی ہو جاتی، رب قوت گویائی سلب کر لیتا۔ اللہ کہتے ہیں انہو کان حلیما، یہ تمہارے رب کی بردباری ہے، غفورا، لیکن تمہیں غفورن کہہ کے اللہ نے پھر کہہ دیا ہے توبہ کر لو، رجوع کر لو، تمہارا رب پاک ہے۔ یہ جو گندگی رب پہ اچھال رہے ہو، یہ تمہارے اللہ کے ساتھ چلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ حضرات عقیدہ سبحان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اسی صورت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا اور چلایا اور دنیا کو بتایا کہ لوگوں سبحان کون ہے، اور تم نے جو پیغمبر کو سمجھ رکھا ہے معاملہ ویسے نہیں ہے۔ اللہ مالی اکٹھے ہو جائیں، اپنی طاقتیں ملا لیں۔ قل، ماں بن کو کہہ دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جتنے جنوں کے عالم انسانوں کے عالم ہیں یہ سارے مل جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، سارے مل کے قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ حضرات اس وقت دنیا کی ساری طاقتیں اپنی قوت دکھا رہی ہیں، قرآن مجید میں تحریف کر لیں گے، تبدیلی کر لیں گے، آگے پیچھے لے آئیں گے، آیات کو چینج کر لیں گے، صورتوں کو ادھر سے ادھر کر دیں گے، کم و بیشی کر لیں گے، لیکن الفاظ کا انتخاب کر کے، چناؤ کر کے، کوئی جاندار، کوئی شاندار، کوئی فصاحت یا بلاغت پہ مبنی کوئی آیت بھی لائے ہوں تو ابھی تک نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اس آیت سے علماء نے جو استدلال کیا ہے وہ سامنے رکھی ہے، جنوں انس سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ جب عامل اپنے سارے ایمانی کیفوں سے گزر کے آگے جاتے ہیں نا، اور ایمان کو الوداع کہہ دیتے ہیں، اور وہ ان سے کفر یا کلمات کہلوا کے، جرم کروا کے، چلے کٹوا کے اپنی فیلڈ میں لے جاتے ہیں، تو اس شرط پہ ان کی مدد کرتے ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ دو گے اور کفر یا کلمات، الفاظ اور آئندہ زندگی کو اختیار کرو گے، نجاست کی دنیا میں جاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور پھر یہ حمزاد، یہ عاصب، یہ کرین، یہ برے ساتھی، ان کی ہلکی پھلکی معاونت، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بگاڑ نہیں سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا تعاون رہتا ہے، اور اسی طرح ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی، اور یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میرا آج ٹاپک نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا یہ سارے بھی مل جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم اس قرآن کے اندر انداز بدل بدل کے، اسٹائل بدل بدل کے، آیات کو تبدیل کر کے، لب و لہجے اور اسلوب بدل کے ہم مثالیں لاتے ہیں، من کل مثل، ہر طرح کی ورائٹی دیتے ہیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا،
کفورا، لیکن کیا کریں اکثر لوگ پھر بھی انکاری کے انکاری رہتے ہیں۔ حضرات یہ جو آیتیں آ رہی ہیں نا، اتنی بڑی چوٹ ہیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا جز یا نور کہتے ہیں، یا آپ کو مختار کل کہتے ہیں، یا قادر مطلق کہتے ہیں، یا آپ کو حاضر و ناظر اور کائنات کی وہ ساری صفات جو اللہ کی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کرتے، ممبر و محراب پہ زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے رب نے اسی واقعہ معراج میں، اسی سورۃ الاسراء میں ایسی گردن مروڑی ہے، ایک نہیں دو نہیں، لگ بھگ 10 مرتبہ ذبح کیا اس عقیدے کو۔ کہاں سے لے لی ہے تم نے یہ گندگی؟ رب کے ساتھ شراکتیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیے گا، وقالو، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کبھی نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پہ وحی اتری ہے، قرآن برحق ہے، یہ رب کی کتاب ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ ایک شرط ہے، وہ پوری کر دو، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ جھوٹ بولتے تھے، اللہ نے ان کا جھوٹ واضح کیا۔ کیا کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں، ہمارے لیے زمین کے اندر سے چشمے جاری کر دیں، زمین سے چشمے جاری کر دیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے تو چشمے جاری نہیں کروائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ اتھارٹی دیتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارتے تھے پتھروں پہ، زمین پہ، تو چشمے جاری ہو جاتے تھے، وہی ذہن میں رکھ کے اہل کتاب بیٹھے تھے۔ پھر رب تو رب ہے نا، ورائٹی نہ دے تو رب کیسا؟ کہا زمین کے چشمے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے رب نے 5 چشمے جاری کر دیے تھے، ظالم مانے پھر بھی نہیں تھے۔ دریاؤں سے، نہروں سے، پہاڑوں سے، پتھروں سے، زمین سے تو چشمے نکلتے ہیں، نظام فطرت ہے، نظام قدرت ہے، لیکن اللہ 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کر دے، کافر پھر بھی نہ مانے، جھوٹا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ سامنے رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی ہے نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب چاہے وہ کر دے، جیسے ہم ولیوں کو یہ ساری کرامتیں اور طاقتیں دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جواب سنیے گا ذرا، سوال سنتے جائیے پہلے۔ دوسرا، او تکون لک جنہ، یا آپ کے اپنے نام کے باغات ہوں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں زمین کتنی تھی؟ کتنی زمین تھی؟ شیب ابی طالب کا ایک حصہ، ایک چچا کے حصے میں آپ رہے ہیں کچھ دیر، یتیم تھے۔ اگر پہلیاں زمینیں یہ ہوتی تو وہ جو آپ سنتے ہیں کہ دائیاں آئی تھی اور یتیم چھوڑ کے چلی گئی تھی، یہ معاملہ نہ ہوتا۔ کہنے لگے کہ آپ اتنے ہی ہیں تو لینڈ لارڈ، بڑی سوچ، زمین ہو اور زمین کے ان خطوں میں آپ کے باغات ہوں، من نخیل و عنب، انگوروں کے باغات، کیونکہ طائف میں بڑے معروف تھے، کھجوروں کے باغ مدینے کی سرزمین میں بڑے پھیلے ہوئے تھے۔ تو آپ سے معجزہ مانگا گیا۔ یاد رکھیے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ پیغمبر کی اتھارٹی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا، رب کی رحمت ہوتی ہے، اور ملتا وہی ہے جو رب دیتا ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے، یہ پیغمبر اپنی مرضی سے کہے کہ میں تمہیں یہ معجزہ کر کے دکھا دوں گا، ایسے ہو جائے گا؟ نہیں، اختیار کل میرے رب کے پاس ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے اور جتنا چاہے اتنا ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ نخیل، کھجوروں کے باغات، عنب، انگوروں کے باغات، اور ایک اور کام بھی کریں، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یہ باغات ہوں اور باغات کے اندر دریا چل رہے ہوں۔ انہار، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ان میں آپ نہ دریا چلا کے دیں۔ نہر فرات جو ہم بولتے ہیں تو مانا دریائے فرات ہی ہوتا ہے، نہر دجلہ عربی لوگ اس کو نہر بولتے ہیں۔ تو یہ باغات ہوں، باغات کے درمیان آپ کے نام کے دریا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے، منٹ نہیں لگتا، مجھے کوئی کہے اور میں ڈرائیور ہوں، مجھے کوئی کہے جی آپ گاڑی چلا کے دکھا دیں، ہم مان جائیں گے، تو میں دیر کروں گا؟ اگر مجھے آتی تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی آئیں،
کوئی ایک ورق لے کے کھڑا ہو، جناب یہ آپ پڑھ کے دکھا دیں، اگر مجھے وہ لینگویج آتی ہے میں لیٹ تو نہیں کروں گا۔ میں نے کہا لائیں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بات کشتی کی کرتا ہے، پہلوان ہے، میدان میں اتر آئے گا۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے نام پہ اتنا بڑا چیلنج دیا جا رہا تھا کہ آپ پہلا کام یہ کریں کہ آپ زمین کے اندر سے چشمے یا اپنے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات ان کے اندر دریا چل رہے ہوں، یا ایک اور کام کرے، ہم ایمان لے آئیں گے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرائیں۔ لکھا ہے اہل بصیرت نے، کتنے بدبخت اور بد نصیب تھے یہ لوگ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈر جاتے، سہم جاتے کہ یار نبی ہیں، سچے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں اگر یہ ہو گیا تو ہمارا بچے گا کیا؟ ایک چھت نہیں برداشت ہوتی، گر جائے آسمان، تو کہنے لگے آسمان ہمارے اوپر گرا دو۔ ہم نہیں مانتے کہ بشر نبی ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے یہ۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ جو مختار کل ہو، نبوت اس کے حصے میں آتی ہے اور رسالت اس کو ملتی ہے، یہ کر کے دکھا دیں۔ اور پھر کہنے لگے او تأتی باللہ، آپ ایسے کریں ڈائریکٹ اللہ کو لے آئیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے کہا تھا حتی نر اللہ جہرا، اللہ کو سامنے دیکھ کے ایمان لائیں گے۔ تو جو اللہ اللہ کرتا ہے نا، صف لنا الرحمن، اور رحمان کا اور سبحان کا تعارف کرواتا ہے، تو کسی دن ہمیں بھی شو کروا دے۔ آپ پہ وہی آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ ہم سے ملاقات کروا دیں۔ والملائکۃ قبیلا، آپ پہ وہی آتی ہے نا، جبرائیل آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اتنے اللہ کے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، تو کسی دن ایک فرشتوں کا کوئی گروپ لے کر کے آپ ان کے اندر چل رہے ہوں اور یہ سارا سیٹ اپ ہو، آپ لے کر کے آئیں، ہم کلمہ پڑھ دیں گے۔ اور مزید کہنے لگے کہ ہم مکہ میں رہ رہے ہیں، تو بھی مکہ میں رہ رہا ہے، او یکون لک بیت من زخرف، آپ بڑا عالی شان نقش و نگار والا محل بنا دیں، نقش و نگار والے محل۔ بھائیو کیا خیال ہے، اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میرے ہاتھ میں ہو، اختیار میں ہو، میں ایک ایسے چٹکی کا اشارہ کروں اور سب تیار ہو جائے، تو کیا لیٹ ہے؟ لیٹ بنتی تھی، خاموشی بنتی تھی، آپ بناتے بنا کے سامنے کھڑا کر دیتے، دریا بہا دیتے، آسمان کا ٹکڑا گرا دیتے، فرشتے آپ کے اختیار میں تھے، آواز دیتے اتر آتے، اللہ کو بلا لیتے اور کہنے لگے کہ کوئی اپنا عالی شان کوٹھی اور محل وہ لے آئیں یا بنگلہ لے آئیں، اوتر کا فی السماء۔ یہ آپ ایسے کریں ہمارے سامنے نا آسمان پہ یوں لفٹ لیں اور چڑھنا شروع کر دیں۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا جی معراج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اسراء کا ہے، سورہ اسراء کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان چیزوں کو کیوں اللہ نے اوجل رکھا آنکھوں سے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیوں راتوں رات کروایا یہ رب جانتا ہے، اسراء کیسے کروائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تم جو جو مرضی کرو، رب جب چاہے اپنے بندے کو کروا ڈالے، جہاں مرضی لے جائے، تم کون ہوتے ہو؟ کہنے لگے کہ ایسے کرو، آسمان پہ چڑھو، اور کہتے ہیں ہم آسمان پہ چڑھ گئے، ہم یہ بھی نہیں مانیں گے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اوپر چڑھتے جاؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کتاب لے کے نیچے آؤ، اور پھر وہ کتاب ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ یہ جو قرآن کے اوراق، یہ صفحات، یہ آیات ہمیں بیان کرتے ہو، ایسے نہیں، ہم کتابی شکل میں۔ حدیث کو رد کرنے کا ایک بہت بڑی گھٹیا سوچ، یہ بھی وہی مشرکین مکہ والی، یہود و نصارہ والی، کہ جناب یہ لکھی ہوئی نہیں ہے، تم جو بیان کرتے ہو، تم جو پڑھتے ہو، کہا اس طرح کا پڑھ کے دکھا دو، بول کے دکھا دو، تلاوت کر کے دکھا دو، کوئی اپنی طرف سے بنا کے دکھا دو، 28 حروف ہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، کتاب میں لے کے آؤ۔ کتاب اتار بھی دیتے، پھر انہوں نے کہنا تھا یہ کتاب چھوٹی ہے، بڑی لے کے آؤ۔ جب یہ اسٹوڈنٹ کارڈ چھوٹے بنے نا، پہلے فولڈنگ والے ہوتے تھے، 3 پرت ہوتے تھے، جو بڑے بزرگ ہیں ان کو پتا ہوگا، جنہوں نے پڑھا، وہ 3 حصوں میں فولڈ ہو کے شناخت یہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنتا تھا۔ جب یہ ختم ہوئے اور چھوٹے اسٹوڈنٹ کارڈ شروع ہوئے، تو میں بہاولپور سے جھنگ آ رہا تھا، النواز والے اس وقت چلتے تھے، تو مجھے انہوں نے پوچھا، میں نے بولا اسٹوڈنٹ، کہنے لگے کارڈ دکھاؤ، میں نے کارڈ دکھایا، تو پتہ کیا کہتے ہیں، کارڈ ہے؟ میں نے کہا ہاں، نہیں نہیں، جیڑا آساں وینے وہ تو ایڈا وڈا ہوندا ہے، وہ بڑے والا دکھا۔
इसी तरह एक जगह बहस हुई और हमने सही बुखारी खोल के रखी, बैरूत की छपी हुई थी, मदीना मुनव्वरा से मैं लेकर के आया था, खोल के सामने रखी तो मौलाना कहने लगे ए बुखारी है यो जी वड्डी आली लेके आ, जो उन्होंने देखी थी और पढ़ी थी, कल को ये तकाजे होने थे, कहने लगे किताब लेके आओ। पता है जवाब क्या आया इन सारे एतराज़ात का? चेक कीजिए। पहला एतराज़ क्या था कि आप चश्मा कोई दुनिया में पैदा कर दें, दूसरे नंबर पे खजूरों का बाग, तीसरे नंबर पे अंगूरों का बाग, और चौथे नंबर पे आप कोई दरिया बहा दें, और पांचवें नंबर पे आसमान का टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा दें, और छठे नंबर पे अल्लाह को साथ लेके आए, सातवें नंबर पे कोई फरिश्ते या मलाइका लेकर के आए, आठवें नंबर पे आप अपनी कोई बंगला और कोई कोठी बहुत खूबसूरत वो लेकर के आए, या आप आसमानों पे सीढ़ी लगा के हमें चढ़ करके दिखाएं, नौवीं चीज। और 10वीं चीज, आप आसमान से कोई किताब लेकर के उतरे। अगर आप मुख्तार कुल थे, रब का जुज थे, अल्लाह का हिस्सा थे, नूर में नूरिल्ला थे, सारी अथॉरिटी रखते थे, तो यहां चुप होना नहीं बनता था। आप कहते लाओ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अल्लाह ने कहा इनको जवाब दो, कुल सुबहान रब्बी, कुल सुबहान रब्बी। ये जो तुमने छोटी छोटी बातें करी है ना, मेरे रब में इतनी ताकत है कि इन मामूली चीजों से वो पाक है कि वो ये कर ना सके। वो कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन ये भी सुनिए, हल कुन तो इल्ला बशर रसूला, तुम मुझसे जो डिमांड कर रहे हो तो मैं रब भी नहीं, मैं इला भी नहीं, रब का जुज भी नहीं, अल्लाह का शरीक भी नहीं, अल्लाह का हिस्सा भी नहीं, मैं रब भी नहीं, मैं कादर मुतलक भी नहीं, और मैं हर चीज के ऊपर पावर और कुव्वत और अथॉरिटी नहीं रखता। हल कुन तो इल्ला बशर रसूला, मेरी वैल्यू ये है कि मैं तो बशर हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है। मैं वो कहता हूं जो रब ने कहा है, मैं वो देता हूं जो रब ने दिया है। अगर ये रब देंगे तो तुम्हें दे दूंगा, अगर रब ने ये ना करके दिया तो मैं बशर हूं, मैं तुम्हें ये करके देने वाला नहीं हूं। इससे मेरी नबूवत नहीं झूठी हो जाएगी। नबूवत सच्ची है, रिसालत पक्की है, बात हकीकत है, लेकिन तुम जिस चीज पे तुल आए हो वो नहीं। या अल्लाह ने अकीदा सुबहान जिक्र किया है, वमा मनअ अन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा। वो इंसानों को हो क्या गया है? 10-10 मोजज़े मांग रहे हैं। मोजज़ा पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं देते होते जब तक रब ना चाहे, और वो खुद उनसे रूनुमा नहीं हो रहा होता, वो बशर हैं। ये मोजज़े अल्लाह सरजद करवाते हैं, पैगंबर के हाथ पे होते हैं, लेकिन वही होते हैं जो रब चाहते हैं। अल्लाह कहते हैं कि इनसे जरा पूछो तो सही, इन जालिमों को किस चीज ने मना किया है जब इनके पास हिदायत आ चुकी, किताब आ चुकी और वही आ चुकी। इल्ला अन कालू अबअसल्लाहु बशर रसूला। इन जालिमों ने बोला कि अल्लाह को बशर ही मिला था नबूवत के लिए और रिसालत के लिए। उन्होंने कहा कि बशर ही मिला है, बशर नबी नहीं हो सकता। और हमारे यारों ने कहा नबी बशर नहीं हो सकता। एक ने कान इधर से पकड़ा, दूसरे ने इधर से पकड़ा, ये उम्मती ठहरा, मुक्तदी ठहरा, वो मुशरिक हो गया, वो काफिर हो गया। पीछे बचा क्या है? अल्लाह ताला फिर जवाब देते हैं, कुल लौ कान फिल अर्द मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन। और लोगों सुनो, अगर जमीन में रहने वाले बासी फरिश्ते होते और ये चलते होते, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। हमने बशर को नबी इसलिए भेजा है कि बशर रहते हैं यहां, हमने उसवा बनाना था, लीडर बनाना था, और उनके लिए एक रोल मॉडल बनाना था। अगर फरिश्ते रहते तो फरिश्ते उतारते, अगर हम इन बशर में फरिश्ते उतार देते तो ये कहते अल्लाह उनको तो खाने की जरूरत नहीं, उन्होंने रोजा नहीं रखा तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ये कोई रोल मॉडल नहीं है। लिहाजा भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, बशर बना के नबी बना करके भेजा। उन्हें भूख प्यास लगती थी, फिर उन्होंने 16-17 घंटे का रोज़ा रख के दिखाया और कहा कि ये रोज़ा रखो, ये मैं हूँ, ये मेरा उसवा है, ये मेरा रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है, इसकी पैरवी करो, यही कामयाबी है, यही हिदायत और यही रहनुमाई है। हजरत इसलिए सुबहान अल्लाह की ज़ात, आप उठ करके कह दें और बहुत बड़ा दावा कर दें मैं ये कर दूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, कहते हैं अली को रब की बड़ी पहचान थी, बड़ी पहचान थी। हैदर कर्रार हूं,
رب کی پہچان نہ ہو. کہتے ہیں بڑا علم تھا, بڑی معرفت تھی, بڑا نالج تھا میرے محبوب نے, عقیدہ ہمیں لفظاً لفظاً پڑھایا تھا, لیکن میری اصل معرفت رب کے ساتھ کب جڑی؟ عرفت ربی بفسخ العزائم. علی ایک فیصلہ لیتا تھا, ڈن کر دیتا تھا, سٹینڈ لے لیتا تھا, پکا عزم اور پختہ عزم, یقین کامل رکھ کے ڈٹ جاتا تھا, کھڑا ہو جاتا تھا. مگر پھر کیا ہوتا؟ وہ نہیں ہوتا تھا جو علی چاہتا تھا, وہ ہو جاتا جو اللہ چاہتا تھا. علی کے فیصلے العلی الکبیر العلی العظیم توڑ کے رکھ دیتا, سوچیں بکھر جاتی. جناب علی المرتضیٰ نہیں چاہتے تھے پیغمبر کا مدینہ چھوڑ کے کہیں اور جائیں, مگر جس نے لے جانا تھا وہ لے گیا. عرفت ربی بفسخ العزائم. علی کو مرحب. اور خیبر کا وہ جنونی یہودی وہ کچھ نہ بگاڑ سکا. وہ کلا اور کلے کا وہ دروازہ جس تک بڑے بڑے قد والے نہ پہنچ سکے, چھوٹے قد کے علی کو رب نے پہنچایا, سینے پہ چڑھایا, کاٹ کروائی, خیبر کو فتح کروایا. جناب علی المرتضیٰ صفوں کو چیرنے والے, لیکن طاقت کس کی تھی؟ رب کی عطا کی ہوئی. جس دن رب نے نہیں چاہا ایک ابن ملجم کا پتہ نہیں چلا کہ وار کر رہا ہے, ابن ملجم کا پتہ نہیں چلا کہ وار کر رہا ہے. اور اگر وار کر دیا تھا, رب ہوتے, الہ ہوتے, مشکل کشا ہوتے, حاجت روا ہوتے, جو جو لوگوں نے کہا ہے وہ سب ہوتے, مولا ہوتے. تیرے رب پہ فرعون نے وار کرے تھے کہ نہیں؟ حامان جیسے انجینئر سے کتنی بلند و بالا بلڈنگیں بنوائی تھی کہ نہیں؟ مسلح ہو کے اسلحہ لے کے چڑھا تھا کہ نہیں؟ رب کی طرف تیر پھینکے تھے کہ نہیں؟ رب نے ان کو خون لگوا کے واپس کیا تھا کہ نہیں؟ اور اس نے بڑی ڈینگ ماری تھی کہ نہیں؟ وما رب العالمین, اور تمہارا رب العالمین کیا ہے موسیٰ؟ یہ لو میں نے رگڑ کے رکھ دیا ہے, انا ربکم الاعلی, اب میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جب دماغ میں پانی چڑھا اور میرے رب نے نیل میں لا کر کے غوطہ دے کے جب پانی کو بیلنس کرا تو کہنے لگا آمنت بموسیٰ برب موسیٰ و ہارون, مان گیا رب العالمین وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, میں نہیں ہوں, میں کسی اور خام خیالی میں ہوں. حضرات تمہارے رب کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر مولا علی واقعتاً مولا تھے, اللہ ہی تھے, رب تھے, الہ تھے, رب کا روپ تھے, معبود تھے, مشکل کشا تھے, حاجت روا تھے, جو جو یاروں نے سمجھ لیا, جو جو بول دیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بول بولے ہیں انہوں نے, کبرت کلمہ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا, جھوٹ پہ مبنی جملے بولتے ہیں اور لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں. اگر یہ الہ ہوتے تو ایسے ہوتا. اللہ کے علی فرماتے ہیں شیر خدا فرماتے ہیں, حیدر کرار فرماتے ہیں, علی جرار فرماتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ عرفت ربی بفسخ العزائم. علی نہیں چاہتے ہوں گے, کبھی کسی باپ نے بھی چاہا کہ بیٹا ذبح ہو جائے؟ انسان خود جو ہے کود جاتا ہے, بچوں کو بچا لیتا ہے. یہ ہیڈ پنجنند ہے, لوگ پکنک پہ آئے ہوئے ہیں, بچے کھیل کود کر رہے ہیں, کوئی کشتیوں میں جا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, بیٹا سلپ ہوا ہے, دریا میں گرا ہے, باپ نے نہیں دیکھا, پیچھے چھلانگ لگا دی ہے, بیٹے کا لاشا مل گیا, باپ کا لاشا ہی نہیں ملا. بچوں کے لیے ماں باپ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. اگر ایسی ہی بات تھی, اتنی طاقت, اتنی قوت تھی, تو کم از کم میرے نبی اور پیغمبر کے پھول جناب حسین کو تو کربلا میں مسخ نہ ہونے دیتے. اس کی جرت تھی کاٹتا, لیکن رب نے بتایا جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. کل من علیہا فان, سیدنا حسین کیوں نہ ہوں, فنا ہے, موت ہے, شہادت بلا موت نہیں آتی. علی ہے, شہادت ہے, عثمان ہے, شہادت ہے, عمر فاروق ہے, شہادت ہے, پیغمبر ہیں. موت کے منہ میں ہم لے کے گئے ہیں. کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تیرا رب موت سے پاک ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہی زندہ ہے, سدا زندگی اس کی ہے. کل
कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये है अकीदा सुबहान। अगर तेरे दिलो दिमाग में बैठ जाए तो इससे बढ़ करके दुनिया में कोई और सफाई वाली चीज नहीं है, तंज़ीह वाली चीज नहीं है। और आखिर में जो बकाया मुकामात हैं, मैं उनकी तरफ भी इशारा ज़रूरी समझूंगा ताकि ये अकीदा वाज़े हो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकातें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को सूरतुल इसरा में जिक्र किया, वयक़ूलून सुबहान रब्बिना। मोमिनों का कौल, उनकी राय ये होती है, उनका अकीदा ये होता है, हमारा रब जो है ना वो पाकीज़ा है। इनका न वअदु रब्बिना लमफ़ऊला, अल्लाह का वादा पक्का है, हो करके रहेगा। लेट में हिकमत हो सकती है, वो बेहतर जानता है कब करेगा। उसने वादा किया है मोमिनों को जन्नत मिलनी है, मिल के रहेगी। कुफ्फार को, नाफरमानों को जहन्नम मिलनी है, मिल के रहेगी। इसी तरह अल्लाह सूरह मरियम में कहते हैं मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलद। ये पहले भी जिक्र हो चुका है। अल्लाह को कतन अच्छा नहीं लगता, रब की शायान शान ही नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। तुम्हारे रब की ये शान नहीं है कि वो बेटा बनाए। सुबहानहू सुबहानहू सुबहाना, पाक है वो, पाक है वो। बीवी की औलाद और तमन्ना से, औलाद की ख्वाहिश से, इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। तुम्हारे रब ने जब जो करना होता है कहता है हो जा और वो हो जाता है, हो जा और वो हो जाता है। करने वाली अथॉरिटीज मौजूद हैं, रब करवा लेता है। इसी तरह अल्लाह सूरह अंबिया में कहते हैं लौ काना फ़ीहिमा आलिहा। लोगों, अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के साथ और भी इलाह होते, इल्लल्लाह, रब से हट करके, लफसदता, तो वो अल्लाह की ट्रैफिक को जैम कर देते, अल्लाह की ट्रैफिक को जैम कर देते। वजीर आला आर्डर लगा रहे थे, वजीर आला सिंध कह रहे थे मैंने नहीं मानना, मैंने ये करना है, कोई रुकावट डाल देते। हालांकि वो वैल्यू तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद एक कहता है कि मैंने ये करना है, दूसरा भाई कहता है मैंने नहीं होने देना। एक कहता है मैंने प्लाट बेचना है, दूसरा कहता है कि नहीं मुझे बेचने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो होते, अल्लाह के अलावा कोई और होते, तो जमीन में निजाम को बिगाड़ देते, आसमान में। फसुबहान अल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून। तेरा रब पाक है इन लोगों की उन बातों से जो ये अल्लाह के बारे में बयान करते हैं। लोगों, रब के बारे में इस तरह की सोच, ये अली हजवेरी है, ये कश्ती पार कर देता है, वो पीर फरीद है, वो गंज शकर है, वो ये कर देता है, ये झूले लाल है, वो जनाब गाजी हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। रहने दीजिए, अल्लाह के बंदे हैं, फ़कीर हैं, मोहताज हैं, मौत के मुंह में चले गए हैं। इनकी दरबारों कब्रों पे जाइए और जाकर के उनके लिए दुआए मगफरत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अस्सलामु अला अहल लिद्दियार मिनल मोमिनीन। ये कहना पड़ेगा कि तुम भी रब की सलामती के मोहताज हो, तुम्हें मौत ने आ घेरा है, तुम्हारा नंबर पहले लग गया, तुम्हारे बाद नंबर हमारा है। हम तुम्हारे लिए भी रब से मगफरत की दुआ करते हैं, अपने लिए भी मगफरत की दुआ करते हैं। इबरत पकड़िए। कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा। ये जो कब्रों में है ना, ये करने वाले नहीं है। मैंने तुम्हें रोका था कब्रों पे जाके जियारत करने से, इजाजत दे रहा हूं जाया करो। और देखा करो कि बड़े बड़े करनी वालों के साथ क्या हो गया है। वो भी टनू मट्टी के नीचे हैं, वो भी बेबस हैं, बीवियां बेवा हो गई हैं, औलादें यतीम हो गई हैं, प्रॉपर्टीज तकसीम हो गई हैं, उनकी कब्र के ऊपर उनकी औलादें लड़ रही हैं। ये कर्मा वाले असली हैं, ये कर्मा वाले नकली हैं। एक ही उकाड़ा है, एक ही शहर है, एक ही सड़क है, कर्मा वाले दो हैं। ये बैठे कहते हैं उधर नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं इधर नहीं है, वो वाले झूठ बोल रहे हैं हमारे पास है। दोनों का दावा है। सरकार कहाँ है? बीबी जीवंदी उच्च में भी है, बीबी जीवंदी मुल्तान में भी है। अल्लाह ताला इसी तरह सूरतुल अंबिया में ये जुमला भी कहते हैं वक़ालुत्तख़ज़र रहमानु वलदा। इन जालिमों ने, अल्लाह को ये जुमला पता नहीं कितना तकलीफ देता है। ये जो है ना हैप्पी क्रिसमस कि रब ने बेटे को जन्म दिया, मुबारक हो। अल्लाह कहते हैं, ये जालिम कहते हैं कि रहमान ने अपना बेटा बना लिया है ईसा को। सुबहानहू बल इबादुम मुकरमून। तेरे रब की जात औलाद से पाक है। अकीदा सुबहान,
یہ تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ عقیدہ سبحان بیان کی ہے، اور وہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، بڑے غصے کے اندر جو ہیں گئے ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم پکڑ نہیں سکیں گے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، قرآن نے قصہ مختصر کر دیا ہے۔ کشتی سے نیچے گئے، مچھلی نے لیا، اور یہ کوئی مچھلی چھوٹی موٹی نہیں جو آپ میں پکا رہے ہیں، سمندر کی مخلوقات کو آپ جانتے ہیں کتنی بڑی بڑی، نگل گئیں۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانیوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، دنیا کا کوئی نیٹ ورک تہ خانے میں نہیں چل رہا ہوتا، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ تو کتنے تہ تھے جن میں چلی گئی، وہاں اگر کوئی نیٹ ورک کام کرتا ہے تو اللہ کا، اور پکار اٹھے ان اندھیروں کے اندر، کہنے لگے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ساتھ الہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہہ دیا کہ عذاب آئے گا، وہ توبہ میں پڑ گئے، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اپنوں کی تو نہیں نہ موڑتا، اللہ اپنوں کی تو نہیں موڑتا۔ اب کہا تھا اللہ آنے دیتے، ایک دفعہ مار دیتے، بعد میں بے شک دوبارہ زندہ کر دیتے۔ ہمارا تو خیال یہی ہے کہ نبی کہہ گیا، نبی کی بات وہی ہے، سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ نہیں، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تمہارے کہنے پہ نہیں۔ مچھلی میں، پیٹ میں، وہاں کہہ رہے ہیں اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تیری ذات پاک ہے، یہ تیری طرف سے زیادتی نہیں، ظلم نہیں۔ حالانکہ شکوہ بنتا تھا، اللہ انہوں نے میری اتنے سال نہیں منی، جی میں انہوں نے کہہ ہی دیتا سی ایک جھٹکا لا دینوں تو کیڑی گل سے۔ اللہ پہ کوئی نکتہ چینی نہیں، کوئی حاشیہ نشینی نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ جب آپ نے نہیں کہا تھا میں نے کہا میری زیادتی ہے، جب آپ نے عذاب کا نہیں بولا تھا میں نے بول دیا زیادتی ہے، جب آپ نے مجھے جانے کا نہیں بولا تھا میں نکل آیا، انی کنت من الظالمین۔ کیوں دنیا اس کو کہتی ہے کہ یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جو کائنات کے ہر مشکل سے آپ کو نکال سکتی ہے، کیونکہ اس میں عقیدہ سبحان بھی ہے، عقیدہ الوہیت بھی ہے، اور انسان کی ذاتی سوچیں وہ اللہ کے ساتھ نہ جڑنے کا معاملہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے اندر بھی اولاد کے حوالے سے یہی عقیدہ بیان کیا۔ پھر اللہ نے سورۃ النور آیت نمبر 16 کے اندر وہاں بھی انسانوں کے لگائے ہوئے بہتان، انسانوں کے لگائے ہوئے بہتان، اللہ تعالیٰ کسی بھی عزت مآب بچی یا عورت اس کے بارے میں یہ جملہ سننا گوارا نہیں کرتے کہ کوئی بھی مرد اٹھے اور آ کر کے بہتان لگائے، اور یہ بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آسمان سے قرآن اترا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، جب یہ واقعہ چلایا جا رہا تھا تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ بھائیو اسی لیے پیغمبر کی ذات کے بارے میں، آن کے بارے میں، شان کے بارے میں، نام کے بارے میں، شکل کے بارے میں، صورت کے بارے میں، خاکے کے بارے میں، وجود کے بارے میں، سیرت اور صورت کے بارے میں کوئی بھی عبارت، کوئی کلام، کوئی جملہ امہات المومنین کے بارے میں، کوئی تقریر، کوئی تحریر اہل بیت کے بارے میں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھٹیا ہو، اسے آگے لعنت بھیجنے کی بھی بجائے ڈیلیٹ کر کے گندی ٹوکری میں پھینک دو، آگے چلانے کی ضرورت نہیں کہ اس کو لعنت ڈال کے شیئر کر دو، نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، سورۃ النور ہے، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تم نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ جب تم نے سنا تھا فوراً کہہ دیتے یہ جملہ بولنے کا نہیں ہے، چلانے کا نہیں ہے، بڑھانے کا نہیں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ سراسر جھوٹ ہے، اللہ کی ذات پاک ہے کہ وہ اپنی پاک ہستی کے لیے کوئی اس طرح کا انتخاب کرے، رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں وہاں بھی اللہ کو پوری کائنات کا رب اور پروردگار ہونے کے ناطے سے پاک اور صاف بیان کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں بھی اللہ نے عقیدہ سبحان کو بیان کیا کہ تیرا رب جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، کائنات کا کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ یہ میری وجہ سے بنا ہے، یہ میرا اختیار ہے، یہ میری پسند ہے، میں نے اس کو ایسے بنایا ہے، تیرے اختیارات تیرے اپنی طرف سنبھال کے رکھ۔ تیرا رب پاک ہے کہ وہ اپنی مرضی میں کسی کو شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہی چیز، یہی عقیدہ سورۃ الروم میں بھی بیان کرتے ہیں۔
فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، لوگوں تم پہ رات آتی ہے، تم پہ دن آتا ہے، موسم کے تغیرات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، اثرات آتے ہیں، ویدر چینج آتا ہے، بیماریاں لگتی ہیں، نزلے زکام لگتے ہیں، کھانسیاں لگتی ہیں، ٹمپریچر بڑھتے ہیں، تم پریشان ہوتے ہو، تم ڈسٹرب ہوتے ہو، تمہارے اوپر ایفیکٹس آتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس لگتے ہیں۔ میری ذات ایسی نہیں ہے، دن رات یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہاری عمریں بڑھتی ہیں، تمہاری عمریں ختم ہو جاتی ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن میری ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الروم ہی کے اندر اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندگی دے گا۔ کیا کوئی اور شریک ہے اللہ کا کہ جو ایسے کر سکے؟ جو ایسے کر سکے، اگر ایسے کر سکتا ہے، کسی ایک فوت شدہ بابے کو اٹھا کر کے لے آؤ، اس کی بیوی کو کہہ دو کہ آپ کے میاں جی آ گئے ہیں، اب آپ بیوہ نہیں رہی، اس کے بچوں کو کہہ دو مبارک ہو، اب آپ یتیم نہیں رہے، اور اس کی جو پیلیاں تقسیم ہو چکی ہیں اور زمین اور وراثت بانٹی جا چکی ہے واپس کروا لو کہ نہیں صاحب خود آ گئے ہیں۔ وہ کر سکتے ہو ایسے؟ یہ میں ہی ہوں جو کرتا ہوں، میں نے زندگی دی، میں نے رزق دیا، میں نے ماں کے پیٹ میں پالا، میں نے تمہیں دنیا کے ایام دیے، موت دی، میں نے ہی زندہ کرنا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو یہ باتیں بناتے ہیں تیرا رب اس سے پاک ہے۔ اسی طرح قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کو پوجنے والے، ان کا عقیدہ بھی غلط۔ یاد رکھیے رب کی ذات پاک ہے کہ کوئی جن رب کا شریک بنے۔ اسی طرح اللہ نے جوڑے بنائے زمین کے اندر اور تمہاری جانوں میں سے جو تم جانتے ہو، جو نہیں جانتے، یہ اللہ کس کو کس کا جوڑا بنا دیتا ہے؟ اللہ کے اوپر اعتراض نہیں اٹھ سکتا، اللہ اعتراضات سے پاک ذات ہے۔ ہم بڑے بڑے بول جاتے ہیں، یہ لمبو میرے متھے وجنا سی، یہ کوڈو میرے لیے رب نے رکھیا سی، میرا قد ویکھو، ایدہ ویکھو، میری رنگت دیکھیں، اس کی دیکھیں، یہ دن رات اکٹھے کر دیے گئے، کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، کیا ابا جی آپ نے کرا ہے؟ تیرے رب نے کیا ہے۔ کسی کو اونچا کر دے، کسی کو نیچا کر دے، بڑا کر دے یا چھوٹا کر دے، کس کو کس کا جوڑ بنا دے۔ کئی دفعہ نہیں جاتے جاتے ہی واہ واہ، پہلو حور میں لنگور، خدا کی قدرت۔ ہاں اللہ کی قدرت، یہ تیری چاہتوں پہ، تیری چوائس پہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ تیری میری مرضیوں پہ ہوتا تو جنت ہوتی۔ یہ رب کرتا ہے، رب نے جوڑے بنائے، جیسے چاہے بنا ڈالے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، لوگوں یاد رکھو اللہ کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں سارے جہانوں کی ملکیت ہے۔ پوری دنیا میں کسی اور کے ہاتھ میں سارے جہانوں کی ملکیت تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں، تیرا رب پاک ہے ایسے شریک سے۔ دعوے ہو سکتے ہیں لیکن یہ دلیل کوئی نہیں لا سکتا۔ اسی طرح مالک نے سورہ الصافات کے اندر سبحان اللہ عما یصفون، لوگ جو باتیں بناتے ہیں کہ اللہ کا شریک ہے، اللہ کے حصے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے جز ہیں، یہ وصف تیرا رب ان وصفوں سے پاک ہے۔ اسی طرح سورہ صافات میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں یہ تیری رب کی عزت کے شایان شان نہیں، تیرا رب عزت والا ہے، ان کی باتیں حقیر ہیں، چھوٹی ہیں، اور رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہنے کے بعد پھر سورہ زمر میں کہی، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اللہ نے اگر بیٹا بنانا ہوتا تو تم سے پوچھ کے نہیں بنانا تھا کہ عیسیٰ کوئی بناؤں، پھر میں نے کوئی اپنی مرضی کا بنانا تھا۔ لیکن کون ہے تمہارا رب؟ ایسے نہیں ہے، سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، تیرے رب کی خوبی یہ ہے کہ وہ سنگل ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اسے اولاد کی، بچوں کی، بیوی کی ضرورت نہیں۔ اصل میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو سہارے چاہیے ہوتی۔ تیرا رب تو قہار ہے، ہر چیز کو جکڑا ہوا ہے تیرے رب نے، پکڑا ہوا ہے تیرے رب نے، سنبھالا ہوا ہے تیرے رب نے، اور روکا ہوا ہے تیرے رب نے، بیلنس کیا ہوا ہے تیرے رب نے۔ بوڑھے ہو کر کے کئی دفعہ دل میں خیال نہیں آتا کاش میری اولاد ہوتی، آج میں بھی ذرا جوان ہوتا، میرے بچے میرے دست و بازو بنتے، جن کی اولادیں نہیں پریشان، لیکن تیرے رب کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سورہ زمر ہی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، اے لوگو ان ظالموں نے میرے سبحان ہونے کی قدر ہی نہیں کی۔ بے قدرے لوگ، دل کرتا ہے کبھی جمعہ پڑھاؤں اور انسان کی بے قدریاں، بے قدرے لوگ موضوع رکھوں،
اور الحمد سے لے کے والناس تلک رب نے رحمان کی انسان کے ہاتھوں جو بے قدریاں بیان کی ان کی تفصیل دوں. اللہ اکبر وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. یہ جتنی زمین کے اوپر تم دوڑتے ہو اور ختم نہیں ہوتی، یہ ساری کی ساری لپیٹ کے میں ہاتھ میں پکڑ لوں گا. یہ ہے میری شان، یہ ہے میری طاقت. والسماوات، اور جتنے بھی آسمان ہیں مطویات بیمینہ، یہ بھی تمہارے رب کی لپیٹ میں ہوں گے، بساط لپیٹ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ زخرف میں کہی. یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ نے سبحان رب السماوات والارض اور اس کو رب العرش عما یصفون کہہ کے بیان کیا، اور اسی کو الوہیت کے عقیدے کے ساتھ سورہ طور میں بیان کیا، اور اسی کو سورۃ الحشر میں اللہ نے اپنے نام گنوا گنوا کے الہ ایک ہے، مالک وہی ہے، قدوس پاکیزہ ہے، اور وہ حفاظتیں دیتا ہے پوری دنیا کو، امن میں رکھتا ہے پوری کائنات کو، اور وہ غالب ہے، اور اسی کا جو ہے وہ ہر جگہ محیمن ہے، اس کی پکڑ ہے، اور وہ جبار ہے، پوری دنیا کا سہارا. جبار جبیرہ سے ہے. جبیرہ ہڈی ٹوٹ جائے تو سائڈ پہ جو چھوٹے چھوٹے فٹے پیمانے اور وہ لکڑی وغیرہ نہیں لگاتے راڈ کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سہارا دے سکے، جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جبار ہے، پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے. المتکبر، صحیح بڑے ہو کے متکبر، بڑے ہو کے بڑے ہونے کا حق رکھ کے اگر کسی کو اترانا بنتا ہے تو وہ تیرا رب ہے. سبحان اللہ اما یشرکون. کوئی تیرے رب کو چھوٹا کر جائے اور یہ صفات کسی دوسرے میں پیدا کر جائے، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. سورہ قلم میں ہائے ہائے غلطیاں ہماری ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتے. اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کے گناہوں سے آتی ہے. حضرات یہی آسمانوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پڑھیں گے. محبوب کو کیسے اٹھایا گیا، آسمان اول پہ جناب آدم، آسمان ثانی پہ جناب یحییٰ، اور ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، آسمان ثالث کے اوپر یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ جناب ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے کیا کیا سکھایا، کیا کیا بتایا، کون سی نشانیاں دکھائیں. صحیح احادیث اور روایات کے ساتھ ملاقات ہوگی. عقیدہ سبحان کو پلے باندھیے، لوگوں میں بانٹیے، دیجیے. اللہ کی ذات کو پاکیزہ کر کے نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرے دل و دماغ کے ساتھ جیے. یہی کامیابی، یہی کامرانی ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار، بس اوقات آپ یہ سن کے گھبرا بھی جاتے ہوں گے کہ عقیدے پہ زور زیادہ دیتا ہے. نہیں، ہم انشاءاللہ معاملات کو بھی، احوال کو بھی، رشتوں اور تعلقات کو بھی، دنیا داری کو بھی، دیگر معاملات کو، بیوع کو، ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی 4-5 ایونٹس ایسے ہیں جہاں عقیدے کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ضروری بنتا ہے کہ اس بات کو بھی کیا جائے، وگرنہ یہ رجب کے ابھی کنڈے اللہ تعالیٰ نے کنڈا کر کے رکھ دیا ان کا. اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس دن 13 کو بڑا مرانا اور ہم نے کھیر بانٹی تو دکھ ہوگا. یہ میرے پیغمبر کی وہ پیاری ذات اور ہستی گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں ساری دنیا کے سارے نیکوکار اکٹھے ہو جائیں، نیکوکار اکٹھے ہو جائیں. پوچھا گیا تھا امیر معاویہ سے، آپ افضل کہ جناب علی افضل؟ کہنے لگے جہاں علی کے قدم لگتے ہیں نا وہاں میرے گال لگا دیجیے. ہمارا مقابلہ، لیکن نبی کے صحابی تو نے اٹھ کر کے جو تقابل ان میں ڈالا اور فرق کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا ہے. وہ عظیم ہستیاں ہیں. یار سوچئے صحیح، منہ سے کہنا ہے 600 کے قریب بحری بیڑے بنا کر کے سمندر میں لانچ کر دیے اور مہینے صرف 6 گزرے ہوں. آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے؟ پانیوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں پہ جس طریقے سے جکڑ کے رکھ دیا تھا کفر کو اور عالم کفر کو، کون لائے گا ایسا امیر معاویہ؟ یہ شان تھی ان کی. خیر معاملات ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں کرتے رہیے
تھوکنے سے کیا ہوگا؟ کیا نماز عصر کی قضا ہے؟ ہر نماز کی قضا ہوتی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، قضا بمعنی ادا بھی ہے، یہاں قضا بمعنی ادا ہے۔ جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو زمین میں چلے جائیے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علیکم بالسکینۃ والوقار، جب جماعت کھڑی ہو تو بھاگ کے مت آنا، پورے سکون سے وقار سے آئیے۔ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو مل جائے وہ ساتھ جماعت کے پڑھ لیجئے، وما فاتکم ایک روایت میں فقضوا، اس کی قضا دے لیں، اسے پورا کر لیں۔ تو قضا ہر نماز کی ہے، لیکن نماز فجر اور عصر کی یہ خوبی ہے کہ نماز عصر اور فجر وہ سورج طلوع ہونے میں اگر 1 منٹ باقی ہے اور آپ کو ایک رکعت مل گئی ہے تو فجر ادا ہو گئی۔ اگر سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور 1 منٹ بھی باقی اور آپ نے 1 رکعت پہلے پڑھ لی اور 3 رکعتیں اس کے غروب ہوتے ہوئے پڑھی تو بھی آپ کی یہ نماز ہوگی۔ کہ میت کی مغفرت کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، جی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت میں بالخصوص جو جملے کہے ہیں ان میں آپ نے کسی جگہ ہاتھ اٹھائے ہوں، یہ ہمیں میسر نہیں ہوا۔ میت کی دعا کے لیے کیا پڑھا جائے؟ عظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ الی اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ ایک عورت، اس نے جو بھی خواب دیکھا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد، اور ایک عورت نے خواب دیکھا ہے کہ عورت مر گئی ہے اور خواب میں بعد میں معاملہ دیکھا ویسے ہی ہے۔ ایک عورت کے خواب میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا اصل چہرہ ہے، اور اس نے ایک گولی اس کو دی اور کہا کہ جب تک اپنے پاس رکھو گے نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے خوابوں سے ذرا استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، جو ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے خواب بھی پورے نہیں ہونے دیے، باقی تو آپ نے بعد میں رکھے۔ تو یہ دعویٰ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پھسلن ہوتی ہے، اور وہاں کہیں نہ کہیں بندے، میں نے ایسے لوگوں کو سلپ ہوتے دیکھا ہے، اور محلے کے اندر ایک نہ ایک یا 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی چھوڑتے چلاتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا خواب ہے تو اس کو اپنے پاس ذرا دبا کے رکھیے، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی دن آپ اپنے بارے میں خواب دیکھ لیں اور پھر جو ہے نا وہ چھو منتر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔